What Iran is doing with America should not be taken on the face value. کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایران جو سیز فائر کو وائلیٹ کر رہا ہے بار بار، وہ بے وقوفی کر رہا ہے، یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ ایران کو کوآپریٹ کرنا چاہیے. بٹ ٹو می دیٹ از پارٹ آف اے گریٹر پلان، جس میں نہ صرف ایران بلکہ چائنا اور رشیا بیہائنڈ دی سین اس ساری پلاننگ میں شامل ہیں. دیٹ از اے بگ اسٹیٹمنٹ بٹ لیٹ می پروو اٹ. ایران اور امریکہ نے ریسنٹلی ایک سیز فائر کے لیے ایم او یو سائن کیا، لیکن آپ نے دیکھا کہ ایران کی جو پرسیپشن ہے اس میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کی ریگارڈنگ دی سیز فائر، اس کے اگینسٹ اگر کوئی بھی چھوٹی یا بڑی موو ہو رہی ہے تو ایران اس پہ فوراً ریئیکٹ کرتا ہے. یہ چیز جو ہے یہ کس چیز کو شو کرتی ہے؟ یہ چیز اس چیز کو شو کرتی ہے کہ ایران از نو مور افریڈ آف امریکن مائٹ، یعنی ایران کو اس وقت امریکہ کی جو عالمی طاقت نمبر 1 جس کو سمجھا جاتا ہے، اس کا اب کوئی ڈر خوف نہیں رہا. یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور یہ اس ہماری انالیسس کا پوائنٹ نمبر 1 ہے. آگے جا کر ہم یہ پروو کریں گے کہ یہ جو پوائنٹ ہے یہ کس طرح ایک سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے ایٹ دی انٹرنیشنل سین. دوسری امپورٹنٹ بات دیکھنے والی یہ ہے کہ جب امریکہ نے ایران پر ریسنٹلی اپنے اٹیکس رینیوڈ کیے آفٹر دی سائننگ آف ایم او یو، تو ایران کا ریئیکشن کیا تھا؟ ایران نے ان ریئیکشن ان تمام مڈل ایسٹرن کنٹریز پہ اٹیک کرنا شروع کر دیا جہاں پر امریکن بیسز ہیں، جس میں قطار بھی شامل ہے، جس میں بحرین، کویت، عراق سب کنٹریز شامل ہیں. ایون ایک سعودی شپ کو بھی ایران نے ٹارگٹ کرنے سے گریز نہیں کیا. یہ چیز کیا شو کر رہی ہے؟ یہ چیز اس بات کو شو کرتی ہے کہ امریکہ از نو مور ایبل ٹو پرووائڈ سیکورٹی ٹو دی مڈل ایسٹرن کنٹریز. یہ ہمارا پوائنٹ نمبر 2 ہے اس انالیسز کا، جس کو ہم اپنی فائنل انالیسز میں پھر لنک اپ کر کے ایک نتیجہ جو ہے وہ نکالنا چاہیں گے. تیسری اہم بات اس انالیسز میں یہ ہے کہ یہ جو مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں جن پر ایران اس وقت اٹیک کر رہا ہے، انہوں نے امریکہ کی سیکورٹی گارنٹی لینے کے لیے امریکہ میں اور امریکہ کے ساتھ مل کر بہت بڑی بڑی انویسٹمنٹس اوور دی لاسٹ 1 اور 2 ڈیکیڈز جو ہیں وہ کی ہوئی ہیں. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب نے تقریباً $371 بلین کی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے امریکہ کے ساتھ، اور ساتھ ہی ریسنٹلی $1 ٹریلین کے انویسٹمنٹ کے پرومسز بھی کیے ہوئے ہیں. جبکہ ہم دیکھیں کہ یو اے ای جو ہے اس نے تقریباً $282 بلین کی انویسٹمنٹ امریکہ میں کر رکھی ہے، اور ساتھ ہی اب $1.4 ٹریلین کے انویسٹمنٹ کے پرومسز ریسنٹلی یو اے ای نے کیے ہیں ٹو ون اوور مسٹر ٹرمپ ایز ویل ایز دی امریکن سپورٹ. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو کویت ہے اس نے تقریباً $456 بلین کی انویسٹمنٹ امریکہ میں کر رکھی ہے، جبکہ قطار جو ہے اس نے $1.2 ٹریلین کی انویسٹمنٹ کے پرومسز کر رکھے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ جب ریسنٹلی ٹرمپ صاحب نے وزٹ کیا قطار کا، تو قطار کی جو گورنمنٹ ہے انہوں نے تحفے میں تقریباً $40 کروڑ کا ایک طیارہ جو ہے وہ امریکن پریزیڈنٹ کو تحفے میں دے دیا. مقصد ان ساری انویسٹمنٹس کا ملا کر یہ تھا کہ امریکہ اور امریکن پریزیڈنٹ جو ہیں وہ سیکورٹی پرووائڈ کر سکیں مڈل ایسٹرن کنٹریز کو اگینسٹ اینی پاسبل آنسلاٹ فرام دی ایران، جو کہ ایسا نہیں ہو رہا. اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ ایران کے جو اٹیکس ہیں وہ اس بات کو بار بار پروو کر رہے ہیں کہ امریکہ کین ناٹ پرووائڈ سیکورٹی گارنٹیز ٹو دیز کنٹریز. تو وہ جو ساری انویسٹمنٹ اوور اے پیریڈ آف ٹائم ان کنٹریز نے امریکہ میں کی ہوئی ہے اور پرومسز کیے ہوئے ہیں، وہ سارے اس وقت ایٹ سٹیک ہیں. آن دی ادر سائڈ، ایران کے ان مڈل ایسٹرن کنٹریز پر اٹیک کرنے کی وجہ سے اور اسٹریٹ آف ہرموز کو کلوز کرنے کی وجہ سے مشرق وسطیٰ کے یہ جو ممالک ہیں یہ بہت بڑی پرابلمز میں اس وقت گھر چکے ہیں. فار انسٹنس جو قطر کی جو سب سے بڑی آئل ریفائنری ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ایران کے اٹیک کی وجہ سے اب وہ اس کنڈیشن میں نہیں ہے کہ آئل پروڈیوس کر سکے، اور 5 سال تک وہ کہتے ہیں کہ وہ ورکیبل کنڈیشن میں نہیں آئے گی. سعودی عرب جو ہے وہ اپنی آپٹیمم پرائس پہ اس وقت آئل جو ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بیچ نہیں سک رہا. یو اے ای کی پروڈکشن بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً ہاف ہو چکی ہے، اور یہی کنڈیشن
باقی ممالک جس میں کویت ہے، عراق ہے اور بحرین ہے، ان ممالک کی بھی یہی کنڈیشن بتائی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ ان مڈل ایسٹرن کنٹریز کا ایک بہت بڑا سورس آف انکم جو ہے وہ ان کی ٹورزم انڈسٹری ہے، جس کا میگنیچیوڈ ہے وہ کہا جا رہا ہے تقریباً $370 بلین کا ہے۔ اب ان حالات کی وجہ سے، یعنی ایران نے جو ان مڈل ایسٹرن کنٹریز پر اٹیکس کیے ہیں، اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنی انویسٹمنٹ جو ہے وہ ان کنٹریز سے اب نکال رہے ہیں۔ جو ان کی جو بہت مین ایک آرٹریز تھیں اکانومی کی، جیسے کہ ایمریٹس ایئر لائن، قطر کی قطار ایئر لائن اور بھی بہت ساری ایئر لائنز ہیں، ان کے بہت سارے جہاز جو ہیں وہ کہا جا رہا ہے گراؤنڈ ہو چکے ہیں، جبکہ ہوٹل انڈسٹری جو ہے وہ انتہائی مشکلات کا شکار ہے اور اس وقت کرائسس میں گھری ہوئی ہے۔ ان وجوہات کی بنا پر ان مڈل ایسٹرن کنٹریز کی اکانومی اوور آل جو ہے وہ اس وقت شیمبلز میں ہے، اور اس قسم کی اس کو کنڈیشنز اور اس قسم کے اس کو چیلنجز درپیش ہیں جن سے نکلنا نیئر فیوچر میں تقریباً امپاسبل ہو چکا ہے۔ یہ جو ساری کنڈیشن ہے اس وقت مڈل ایسٹ میں ڈیو ٹو دی ایرانین اٹیکس آن دی مڈل ایسٹرن کنٹریز، اور فار دیٹ میٹر وار بٹوین امریکہ اینڈ ایران، اس کے کیا کیا نتائج جو ہیں وہ سامنے آ سکتے ہیں ان دی نیئر فیوچر۔ سب سے پہلا اس میں پوائنٹ جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس جو ہے will soon be shifting its bases out of Middle East، اور اس کے بارے میں بہت ساری خبریں جو ہیں وہ باہر آنا شروع ہو چکی ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ امریکہ جو ہے اس کا ان دا نیئر فیوچر یہ پلان کر رہا ہے کہ مڈل ایسٹ کے باہر وہ بیسز کب اور کس طرح بنائے گا۔ دوسری اس میں امپورٹنٹ جو رزلٹ ہے اس کا وہ یہ ہونے جا رہا ہے کہ ایران ول ایمرج ایز این امپورٹنٹ پاور سینٹر ان دا ریجن ایز ویل ایز انٹرنیشنلی۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جب امریکہ جو ہے وہ سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کر سک رہا مڈل ایسٹرن کنٹریز کو، تو مڈل ایسٹرن کنٹریز کے پاس اور کوئی آپشن نہیں رہ جاتی کہ وہ ایران کے ساتھ اپنی جو تعلقات ہیں وہ ٹھیک کریں، تاکہ ان کو یہ جو ایران سے تھریٹ آ رہی ہے نیئر فیوچر میں یا آگے والے فیوچر میں آنے والے دنوں میں، وہ تھریٹ جو ہے اس کو ٹیکل کیا جا سکے، اس کو ریزالو کیا جا سکے۔ اس کا حتمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ مڈل ایسٹ کے اندر ایران ایک پوٹنٹ ایکٹر کے طور پر ایمرج کر جائے گا۔ اس کے علاوہ مڈل ایسٹ میں بہت ہی انٹرسٹنگ اور سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہمیں ایمرج کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ امریکہ جو کہ ہمیشہ سے مڈل ایسٹ میں ایک نیٹ سیکورٹی پرووائڈر کا رول پلے کرتا رہا ہے، جب وہ اپنی بیسز مڈل ایسٹ سے موو کرے گا تو اے کائنڈ آف سیکورٹی ویکیوم جو ہے وہ ایمرج کرتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اب امریکہ کی جگہ پر جو کنٹریز کوالیفائی کرتے ہیں اس ویکیوم کو فل کرنے کے لیے، ان میں چائنا اور رشیا دو اہم ممالک ہیں جو کہ لائکلی اس ویکیوم کو فل کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سارے سینیریو میں پاکستان کا جو رول ہے وہ بڑی سگنیفیکنٹلی ایمرج کر چکا ہے، جس کا پروف جو ہے وہ پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ ہے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ ان دی نیئر فیوچر چائنا، رشیا along with پاکستان may emerge as a net security provider for any threat to the Middle Eastern countries۔ اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو یورپ میں بھی ہمیں بہت ساری چینجز جو ہیں وہ وقوع پذیر ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہیں۔ نیٹو جو ہے وہ ہمیں ری ایمرج کرتا ہوا نظر آ رہا ہے ایک نئی شکل میں، ایک نئی فارم میں، جہاں پر امریکہ سے اپنے آپ کو ڈسٹینس کیا جا رہا ہے۔ اب اگر ہم ان ساری ڈیولپمنٹس کو ان اے نٹ شیل دیکھیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ایک نیا ورلڈ آرڈر جو ہے وہ ایمرج کر رہا ہے، اور اس ورلڈ آرڈر میں جو بگیسٹ لوزر ہمیں نظر آ رہا ہے وہ ہے اسرائیل، بیکاز اسرائیل از لائکلی ٹو لوز لاٹ آف گراؤنڈ ود ان دا مڈل ایسٹ۔ اور ہمیں اس سارے سینیریو میں جو بگیسٹ گینر جو نظر آ رہا ہے، جس کو ہم کائنڈ آف وکٹر بھی کہہ سکتے ہیں، دیٹ از ایران، بیکاز ایران از لائکلی ٹو گین لاٹ آف اسپیس ود ان دا مڈل ایسٹ ایز ویل ایز انٹرنیشنلی۔ انٹرنیشنلی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یورپ کے بہت سارے ممالک ایسے ہیں جو امریکہ کی جو پاور ہے یا امریکہ کی جو سمجھ لے لائکنگ ہے اس کو ڈیفائی کرتے ہوئے ہمیں ایران کی طرف ان کا جھکاؤ بڑے واضح طریقے سے نظر آ رہا ہے۔ جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ اٹلی کی گورنمنٹ نے
کسی بھی ایسے کوئلیشن کا حصہ بننے سے پبلکلی اوپنلی انکار کر دیا ہے جس کا مقصد ایران پر اٹیک کرنا ہو. یہ اس بات کا سگنل ہے کہ ایران ان فیوچر یورپ کے ساتھ کم از کم ٹریڈ تعلقات جو ہے وہ قائم کرنے جا رہا ہے، جس میں ایرانین آئل ول بی سپلائڈ اینڈ پرووائڈیڈ اینڈ سولڈ ٹو دی یورپین نیشنز اگینسٹ دی لائکنگ آف اسرائیل ایز ویل ایز امریکہ. اب اگر اس ساری بیک گراؤنڈ میں ہم ایران کے بیہیویئر کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمیں یہ بہت واضح طور پر سمجھ آتا ہے کہ ایران کیوں امریکہ کی مائٹ کو بار بار چیلنج کرتا ہے. جب بھی ایران کو فیل ہوتا ہے کہ ایم او یو کی ٹرمز کو تھوڑا بہت بھی وائلیٹ کیا گیا تو وہ فوراً ریئیکٹ کرتا ہے، اور امریکہ کے ہر اٹیک کا وہ ان ایز مینی ٹرمز جو ہے وہ جواب دے رہا ہے. لگتا ایسے ہے کہ ایران کی بیک گراؤنڈ میں اس وقت چائنا اور رشیا جو ہے ان کی کچھ نہ کچھ اشیرباد ایران کو حاصل ہے، جس کی وجہ سے ایران ایک بہت سوچی سمجھی ہوئی پلاننگ کے تحت اپنے یہ ریئیکشن جو ہے دے رہا ہے. بے شک ایران کو بہت سارا نقصان بھی ہو رہا ہے، لیکن ان فیوچر میرا خیال یہ ہے کہ ایران جو ہے ایز اے میجر پاور ان دا مڈل ایسٹ اپنے آپ کو منوانے کی ایک جرنی کی طرف رواں دواں ہمیں نظر آتا ہے. Stay tuned for further updates on national, regional and global scenarios.